السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان کے مایہ ناز قانون دان شاہ خاور صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ آرمی چیف کے جو تقرر کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اب کل جنرل قمر جاوید باجوہ جو کمان ہے وہ جنرل عاصم نصیر کے حوالے کریں گے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا جو لانگ مارچ پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ اس کی ڈسکشن تھی اور اس پہ بہت سی نظریں تھیں۔ یہ ایک کارڈ تھا عمران خان کے پاس جو انہوں نے کھیل لیا۔ 26 نومبر کو جلسے کے بعد یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب جو مراحل آگے درپیش ہیں، عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ پنجاب اور KPK میں ان کی حکومت ہے، وہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ آج اس فیصلے کی توثیق کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب سے بھی مشاورت کی جائے گی اور پھر اس پہ پارلیمانی بورڈ جو ہے پارلیمانی پارٹی اس کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ بہت سے سوالات ہیں، اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو کیا ہوگا، اسمبلی میں سے ریزائن کر دیں گے تو کیا ہوگا، پچھلے 4 مہینوں سے پنجاب اسمبلی کا سیشن کیوں چل رہا ہے، کیا وفاقی حکومت گورنر راج لگانا چاہتی ہے، ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ اس سیاسی ہیجان میں کون اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے، عمران خان کے سارے عمل کا پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے یا حکومت کی ناکارکردگی ہے۔ ارشاد صاحب اب یہ اسمبلیوں والا کارڈ آ چکا ہے، اس کو اگر ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ کون حاوی دکھائی دیتا ہے؟ قومی اسمبلی سے نکل کر تو عمران خان نے ایک مزاحمت کی ویو بنا لی، لیکن کیا یہ اسمبلیاں چھوڑ کر اس مزاحمت کو وہ کسی سکسیس کی جانب لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس سے عمران خان فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے 7 ماہ میں جو پودا کاشت کیا، جو کھیتی کاشت کی، وہ مقبولیت کی صورت میں اب ان کے سامنے ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر الیکشن حکومت ڈٹی رہتی ہے، حالات ناموافق ہیں میرے لیے اور الیکشن جنرل الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہونا ہے، تو عین ممکن ہے، ہر سیاستدان بہرحال سوچتا ہے کہ اس دوران حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، اگلے بجٹ میں کوئی وہ ایسی بات کر دیں جس کا ان کو فائدہ ہو جائے اور مجھے نقصان ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں ممکن ہے اپنی پاپولیرٹی برقرار نہ رکھ سکوں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں میں تحلیل کر دیتا ہوں تو 2 فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت ڈٹی رہے قومی اسمبلی کو برقرار رکھنے پر، وہ تحلیل نہ کرے، اور 2 صوبوں میں جو اہم صوبے ہیں پنجاب اور KPK میں الیکشن ہو جائیں۔ اب جو 17 جولائی کے نتائج ہیں یا 25 اکتوبر کے نتائج ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بھی ایک کمفرٹیبل میجارٹی لے سکتے ہیں۔ اگر پنجاب میں KP میں ان کی نئی حکومتیں قائم ہو جائیں، 5 سال کی حکومتیں ہوں گی، تو اگلے الیکشن میں نشستیں ہیں اس پہ پھر سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اگلے الیکشن میں جائیں گے 2 صوبے ساتھ لے کے۔ اور اس الیکشن میں ایک چیز اہمیت رکھتی ہے کہ حکومت کے اہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہے۔ عمران خان صاحب کمپین چلائیں گے، ان کے ساتھی چلائیں گے، ان کی کمپین تو خیر چل رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور لوگ جو ہیں وہ کمپین نہیں کر سکتے سوائے مولانا فضل الرحمان کے۔ ممکن ہے وہ MNA کے طور پر شاید ان پر بھی پابندی ہو کوئی، مولانا تو MNA ہیں ہی، ہاں وہ نہیں ہیں باقیوں پر، تو سوائے ان کے کوئی کمپین نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کمپین کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں جب جائیں گے تو پنجاب میں KP ان کے پاس محفوظ ہوں گے، ووٹر کو یہ پتہ ہوگا کہ خان صاحب کی جو ہے وہ حکومتیں قائم ہیں اور پاپولر ہیں۔ جنرل الیکشن پہ تو آئے گا ارشاد صاحب، لیکن اس کے نقصانات بھی ہوں گے، اس پہ میرے خیال ہم بعد میں بات کرتے ہیں، قانونی نکات پہ۔ شاہ خاور صاحب السلام علیکم، یہ فرمائیں کہ 2-3 سوالات ہیں جو قانونی اٹھ رہے ہیں، ہم آپ سے پہلے تو یہی پوچھیں گے کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہو جس طرح پنجاب اسمبلی ہے KP ایک بات، کیا اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتا ہے گورنر؟ دوسرا، کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اور تیسرا، عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے اور اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے؟ یہ 3 امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والی بات ہے، گورنر جو
چیف منسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں وہ صورت میں کہ ان کے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ چیف منسٹر جو وہ ایوان کا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن اس کا جو پنجاب اسمبلی رولز ہیں اس کے مطابق کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی صورت میں جو ہے ہو سکتی ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہو یا نہ ہو، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کافی عرصے سے جو ہے وہ پروروگ نہیں ہوا، وہ جاری ہے. اور اس کے پیچھے میرے خیال میں وزڈم بھی یہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اور چیف منسٹر کی، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے رولز جو ہے یہ قدغن ضرور لگاتے ہیں کہ جب اسمبلی ان سیشن ہو تو وزیر اعلیٰ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر وہ کیونکہ اس کا اجلاس الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک بات بالکل ہے. کے پی کے اسمبلی کے متعلق شاید میں اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ بھی ان کے رولز یہ اجازت دیتے یا نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کسی صوبے میں ایمرجنسی لگانے والی بات ہے تو ایمرجنسی پروویژنز جو ہیں وہ تو آئین پاکستان میں موجود ہیں. اس میں دو امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں. ایک 232 ہے، وہ ایمرجنسی وہ والی ہے جو کہ جنگ یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. تو جب اندرونی خلفشار انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے اگر کوئی ایمرجنسی لگے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور تو موجود ہے، لیکن وہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد اس پہ ایک قدغن عائد کر دی گئی ہے کہ وہ جب تک اس اسمبلی کا اپنا ریزولوشن نہ ہو، قرارداد نہ ہو کہ ایمرجنسی امپوز کر دی جائے، وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسری صورت میں اگر صدر اپنے طور پر یہ ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں انٹرنل ڈسٹربنسز کی وجہ سے، تو پھر ان کو وہ جو ایمرجنسی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 10 دن ویلڈ رہتا ہے، اور 10 دن کے اندر اندر اس کو دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کر کے اس کی منظوری لی جا سکتی ہے. اگر وہ منظوری دے دیں تو ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی 6 ماہ تک. تو اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ 10 دن کے بعد ایمرجنسی پروویژن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. نہیں، اس پہ شیخ حافظ صاحب ایک ضمنی کوئسچن ہے. یہ آپ نے صدر کی بات کی ہے، جو گورنر رول ہے اس پہ وزیر اعظم کا کیا مطلب کنٹریبیوشن ہوگا؟ کیا وزیر اعظم نے وہ اسمبلی صدر کو دینی ہے؟ یہ صدر ہمسیلف بھی یہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو وہ جنگ کی صورت میں یا اندرونی خلفشار کی صورت میں. اب جو سوال آپ کر رہے ہیں گورنر راج والی، وہ آرٹیکل 234 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب گورنر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک جو اطلاع دے اور وہ یہ کہے کہ جو صوبے کی جو مشینری ہے وہ آئین کے مطابق چلنے میں ناکام ہو گئی ہے، یا صوبائی حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت حکومت چلانے میں ناکام ہو گئی ہے، تو اس صورت میں صدر جو ہے وہ پروکلمیشن آف ایمرجنسی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو دونوں ہاؤس ہیں، نیشنل اسمبلی یا سینٹ، ان میں الگ الگ اگر قراردادیں پاس ہو جائیں کہ کسی صوبے میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر کے جو ان کا اختیار ہے حکومت کا وہ ڈائریکٹ صدر یا اس کے نمائندے گورنر کو دے دیا جائے، تو اس کی بھی ایک پروویژن موجود ہے. لیکن اس کو بھی اس کی میعاد جو ہے وہ 2 ماہ رہ سکتی ہے، اور 2 ماہ میں اگر اس کو اسمبلی میں دونوں ہاؤسز میں اگر پیش کر دیا جائے اور اگر دونوں ہاؤسز اس کو ڈس اپروو کر دیتے ہیں تو وہ 60 ڈیز کے بعد وہ جو گورنر راج آپ کہہ لیں یا وہ جو پریزیڈنٹ پاورز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی اپنے پاس لیں گے، یا گورنر کو مقرر کر دیں وہ پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنے بہاف پہ، تو وہ 2 مہینے رہ سکتی ہے. لیکن اگر اس کو ڈس اپروو کر دیا جائے تو پھر وہ 2 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پروویژن ضرور موجود ہیں آئین پاکستان. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو گورنر آف سے ریکوزیشن ہے وہ صدر کے پاس جائے گی، صدر اگر نہ اس کو منظور کریں تو تب یہ جائے گا مشترکہ اجلاس کے پاس، یعنی دونوں ایوانوں کے پاس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے صوبے کا وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کا. اور وہ اگر واقعی کوئی اس طرح کی سچویشن
جو ہے وہ بتاتا ہے, صدر کے نالج میں ایک بات لاتا ہے, تو پھر صدر پہ یہ بائنڈنگ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ بغیر کسی واضح وجہ کے یا کسی ٹھوس چیز کے بغیر وہ یہ کرے. لیکن اگر وہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, وہ آئین کے مطابق چلنے میں ناکام ہو چکی ہے, تو اس صورت میں صدر کے پاس اختیار ہے. نہیں, دوسری بات جو میرا سوال یہ تھا کہ گورنر کے جو اس کا ریفرنس ہے یا گورنر کی جو سجیشن ہے یا ریکمنڈیشن ہے, صدر پابند ہے اس پر, اور کوئی مدت کے اندر وہ پابند ہے, یا اس کی مرضی ہے وہ اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے؟ دیکھیں اس میں جو آئین کی لینگویج ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بڑی کلیئر ہے. وہ یہ کہتی ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کر سکتے کہ بغیر کسی اس کے. وہ کہتا ہے کہ if the president on receipt of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provision of the constitution, the president may, or if the resolution on this behalf is passed by the either house separately, shall by proclamation, وہ پھر assume کر سکتا ہے جو گورنمنٹ کی جو پاور ہے پروونشل گورنمنٹ کی اپنے پاس, یا گورنر کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اب ساری پاورز ایکسرسائز کر لیں. تو یہ دو صورتحال ہے کہ ایک تو گورنر نے رپورٹ دینی ہے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر دونوں ہاؤسز اگر الگ الگ قرارداد بھی پاس کر دیں کہ فلاں صوبے میں جو ہے وہ صوبے کے جو کام ہے یا ان کے جو گورننس ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہو رہی, تو وہ ریزولوشن کے ذریعے جو ہے ایسی ایمرجنسی امپوز کر سکتے ہیں, اور جس کے تحت وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا جو اختیار ہے وہ خود یا گورنر کے ذریعے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. شاہ خاور صاحب, یہ تو معاملہ ہو گیا گورنر رول کا. اب ذرا اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل پہ آ جاتے ہیں. آئین اور قانون میں طریقہ کار کیا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا, اور اس کے لیے گراؤنڈ کیا ہونی چاہیے چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعلیٰ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا ہے, صوبائی اسمبلیاں یا قومی اسمبلی, اس میں تو اگر ہم چونکہ صوبائی اسمبلی کے تناظر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں جو آئین کی جو پروویژن ہے جس میں جو چیف منسٹر ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں صدر کو, گورنر کو, کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے, اور اس کے لیے کوئی واضح وجہ لکھنی بھی ضروری نہیں ہے, جسٹ انہوں نے ایڈوائز کرتی ہے. تو اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر اگر اس پہ وہ عمل درآمد نہ کرے صدر گورنر, تو خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس صوبے میں نئے الیکشن جو ہے ان کا انعقاد ہو جائے گا. یعنی اس میں گورنر کے پاس کسی قسم کی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے, 48 گھنٹے اس کے پاس ہیں, وہ کرے ورنہ وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی, اور اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی پروویژن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی ہے کہ اس میں بھی ایک وزیر اعظم ایڈوائز کر دے پریزیڈنٹ کو کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, اگر وہ 48 گھنٹے میں وہ آرڈر نہ کرے تو 48 گھنٹے کے فوراً بعد جو ہے اسمبلیز ڈیزالو ہو جائے. اچھا, ایک اور چونکہ ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جی ارکان اسمبلی اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں, اکثریت 186 سے زیادہ ارکان یا 186 ارکان اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو باقی جو ارکان موجود ہیں ایوان کے, کیا وہ پھر اسمبلی چلا سکتے ہیں یا حکومت بنا سکتے ہیں, یا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے, چونکہ میں اس پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اوپینین پہ نہیں دے سکتا, اس پہ میں کلیئر نہیں. لیکن ایک چیز جی کہ اگر کوئی بھی قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست اگر خالی ہوتی کسی وجہ سے, چاہے وہ ریزگنیشن کی صورت میں ہے, چاہے نائل ہونے کی صورت میں ہے, چاہے وفات کی صورت میں ہے, تو اگر اس میں 6 مہینے سے کم عرصہ اگر رہ گیا ہے اسمبلی کی میعاد کا, تو پھر اس پہ جو ہے وہ بائی الیکشن نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے میرا دانش میں اس میں بھی زیادہ کلیئر نہیں ہوں, کیونکہ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل ایشو ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک میجورٹی جو ہے وہ ممبران اسمبلی اگر استعفیٰ دے دیں تو کیا پھر وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ رہ سکتی ہے. مجھے اس کے بارے میں ذرا آئین کو دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے.
ٹھیک ہے شیخ خاور صاحب، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا موجود تھے اور بڑا ڈیٹیل اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے سمجھایا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو پنجاب میں اپوزیشن ہے، مسلم لیگ نون، اور وفاق میں جو حکومت ہے، وہ اس سارے عمل پہ، عمران خان کے اس کارڈ پہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ نے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آج پی ٹی آئی کی میٹنگ میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ اب وہ اسمبلیاں چھوڑیں گے. پنجاب میں اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون اس پہ کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. ظاہر ہے مسلم لیگ نون ایک وہ پارٹی ہے جس کی اور پی ٹی آئی کے نمبرز برابر ہیں. ہم اور یہ حکومت جو ہے یہ 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ہے اس عمران خان کی ڈپریشن کا عالم یہ ہے کہ وہ چونکہ کوئی اور دھمکی ان کی جو ہے وہ نہیں چل سکی، تو جو ملک کو ہم نے بڑی مشکل سے پٹری پہ ڈالا ہے کہ جہاں پر اسمبلیوں کا ٹینیور پورا کرنے کی روایت ڈالی جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 اسمبلیاں جو ہیں انہوں نے اپنی ٹینیور پوری کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو اب جو ہے وہ جو آمروں کی سوچ ہوتی تھی، وہ آج عمران خان کی سوچ ہے کہ یا میری بات مانو یا اسمبلیاں توڑ دو. اسمبلیاں توڑنا مذاق نہیں ہوا کرتا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کو روتے ہیں. تو جو باقی آدھی اسمبلی ہے پنجاب کی، اس کا مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارنے کا عمران خان کو حق کس نے دیا ہے؟ اور ہم بالکل ہر آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کریں گے اس غیر قانونی کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ تو ایک پہلے ہی ایک کنٹروورشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، اور ابھی تک جو قائد حزب اختلاف ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کی ابھی تک ریویو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں اس پٹیشن کو سنا نہیں جا رہا. تو جب وہ پٹیشن آلریڈی ان پینڈنگ ہے کہ جہاں پر ابھی اس عدالتی وزیر اعلیٰ کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں پر اس کی ایک جو ہے وہ صرف اس لیے کہ عمران خان کی چاکری کرنی ہے اور آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں. 12 کروڑ کے صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کو وراثت میں ملی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اصول اس کے اوپر وہ اپنائیں گے. ہم ہر آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے وہ اپنائیں گے ان کو روکنے کے لیے، پھر دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آئین نے جب کسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن پر اسمبلی توڑ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسمبلی کا قبل از وقت ٹوٹنا کوئی ایسا اچنبھے کی بات نہیں ہے جمہوریت میں. دوسرا، پی ڈی ایم کا اور مسلم لیگ نون کا موقف 10 اپریل سے یا 8 مارچ سے پہلے یہی رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے، فریش الیکشن ہونے چاہیے، اور فریش الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. آج کیا کبات ہوگی کہ آپ اسمبلیاں ٹوٹنا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا قوم و ملک کا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں شاہد صاحب. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت اکانومی کی حالت آپ دیکھیے کہ جہاں پر پہلے پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی سیلاب والے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ابھی ان کو جو ہے بسانے کی بات ہونی چاہیے، ان کو جو ہے ان کو اپنی جگہوں پر جو ہے وہ لے جانے کی بات ہونی چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو کہ اقتدار میں نہیں رہے اور ان کو اقتدار کی کرسی جو ہے، دیکھیے اس میں بھی کیا امر مانے ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہے اکنامکلی جو حالات ہے، پھر یہ ہے کہ جو سیلاب کی طرح کی ایمرجنسی ہے، عمران خان صاحب صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور عمران خان صاحب نے بائی دی وے وہ بھی تو کہتے تھے نا اپنے دور حکومت میں 1 دن پہلے بھی الیکشن نہیں کراؤں گا، اور وہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتے تھے. تو پھر ابھی اس حکومت کے پاس بھی یہی اختیار ہونا چاہیے کہ یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے، اور اس لیے بھی ضرور کرے کہ اس وقت عمران خان کے بوئے ہوئے بیج جو ہیں وہ ہمیں کاٹنے پڑ رہے ہیں. ہم ان کی جو ہے وہ سری لنکا بنا کے گئے تھے پاکستان کو، جو کوشش کر کے گئے تھے، ہم ان کے پودے جو ہیں ان کو اکھاڑ کر نئی پودے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے حالات ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے جنرل الیکشن ہو سکے، اور پھر یہ آئینی قانونی طریقہ کار بالکل موجود ہے. لیکن یہ بھی اپنی طرح پر ایک کیا یہ موجود نہیں ہے، کیا یہ کانسٹیٹیوشن یہ وہ نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر یہ روایت پنپنی چاہیے کہ تمام اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں؟ کیا یہ
بہت ساری یہ ہم پہلے تباہ آزمائی نہیں فرما چکے کہ کبھی بھی کوئی اسمبلی اپنی ٹرم پوری نہیں کرتی تھی اور پاکستان کو اس کا پے در پے نقصان ہوتا رہا. اگر بہت مشکل سے اگر جمہوریت ٹریک پہ آئی ہے تو اس کے اوپر اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک عامر کی طرح شب خون مارنا چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. سو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اچھا ہمیں تو خیر خوشی ہوگی اور خوشی ہے کہ آپ عمران خان کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئے اور عمران خان آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئے. اب پہلے وہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں, اب آپ کہہ رہے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے کہ اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں قبل از وقت الیکشن ہوں, اور اچھا دونوں کے اتفاق رہے کے بعد مل بیٹھ کے یہ بات طے کیوں نہیں کر لیتے کہ یا الیکشن وقت پر ہوں یا قبل از وقت ہو جائیں؟ جی معذرت کے ساتھ میں صرف اس بات سے اس لیے آپ سے اختلاف کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو آپ پہلے ہی پروگرام میں ہمیں عمران خان لے کے گئے تھے, مسلم لیگ نون نہیں لے کے گئی تھی. مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. اس کی وائلیشن کرنا, پاکستان کی اکانومی پہ پے در پے جو ہے وہ اپنے ایسے انہوں نے ایڈونچر کیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں تھی. اب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف اس ملک میں ایک اکیلی سیاسی جو ہے وہ حقیقت ہے؟ صرف ان کے کہنے پہ ڈکٹیشن پہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی نہیں ہونی چاہیے, ان کی ڈکٹیشن پر ارلی الیکشن بھی مل جانے چاہیے, ان کی ڈکٹیشن پہ جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جانی چاہیے. ایسے نہیں ہوا کرتا. عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. یہ وہ راستہ ہے جو عمران خان کو ہم نے بار بار دکھایا اور ان کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آئیے, آ کے بیٹھ کیجیے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ یا میں یا قیامت, وہ اس سے اس کے عظمیٰ صاحبہ دیکھیے, ہم ایک لمحے کو اگر مان بھی لیں کہ سیاست نہیں آپ نے ریاست بچائی, لیکن یہ اکانومی آپ نے کیسی بچائی ہے؟ آپ کے اپنے جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے اور دسمبر میں بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے. تو یہ کیسی معیشت بہتر ہوئی ہے جس کی جھلک نہ آپ کے اپنے لوگوں کی زبان سے نظر آتی ہے نہ عوام میں نظر آتی ہے؟ جی میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ معیشت ہم نے بالکل ٹھیک کر دی ہے. میں نے تو کہا کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ معیشت کی جو حالت کی کر دی گئی ہے وہ 2 دن کی بات نہیں ہے ٹھیک کرنا. اور مفتاح صاحب معاف کیجیے گا مطلب بڑے ہیں, لیکن وہ شاید اب کچھ پرسنل اس کے اوپر اتر آئے ہیں اور اس قسم کے بیانات کی میں قطعی طور پر ان کی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہوں. ان کو یہ اس طرح کے بیانات جو حقائق سے مبرہ ہیں. دیکھیے مجھے یہ بتائیے وہ کس سے پرسنل ہو رہے ہیں عظمیٰ صاحبہ, کس سے پرسنل ہو رہے ہیں؟ بات پوری کرنے دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ وہ ہٹائے گئے ہیں, ان کی بات پہ اعتبار کروں یا بلوم برگ کی بات کروں؟ بلوم برگ نے پورا ایک چارٹ جاری کیا ہے جو ایک اتھینٹک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے, اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اوپر صرف 10% جو ہے وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پاکستان سے اوپر کئی ملک ہیں جن کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. سو میرا خیال ہے کہ مفتاح صاحب کو ایسی نہیں, مفتاح صاحب کس سے پرسنل ہو گئے عظمیٰ صاحبہ؟ پرسنل کس سے ہو گئے مفتاح صاحب؟ اور دوسرا ایک بات, کیا پارٹی مفتاح صاحب کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر کوئی کارروائی کرے گی کیونکہ انہوں نے ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے؟ جی مجھے اس کے بارے میں شاہ صاحب فرینکلی نہیں معلوم, چونکہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہو سکی, میں نہیں جانتی اس کے اوپر حقیقت کیا ہے. لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں, مفتاح صاحب کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے جو حقائق کے ساتھ میچ نہیں کرتے. بلوم برگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے, اور مفتاح صاحب اگر یہ کہیں تو یہ زیادتی ہے. نہیں, ہم کیا سمجھیں, ہم کیا یہ سمجھیں کہ مفتاح صاحب کی گریوینس ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹایا گیا؟ جی ہم یہ سمجھیں کہ بلوم برگ جو ایک اتھینٹک آرگنائزیشن ہے جو تمام تر معاملات اور حقائق کو, فیکٹس کو سامنے رکھ کر رپورٹ جاری کرتی ہے, اور اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کا خطرہ صرف 10% سے بھی کم ہے. سو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عظمیٰ صاحبہ آنیسٹلی ہم مفتاح صاحب کی بات کو بھی تو بالکل ڈس آن نہیں کر سکتے نا. ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو اس معاشی بحران کے سمندر میں دھکیلا اور بیج بھنور سے معیشت کو نکالنے کا دعویٰ کیا, تو ان کی بات کو بھی تو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے نا. اگر غیر سنجیدہ لینا ہے تو پھر ان کی اس وقت کی سٹیٹمنٹ بھی ہمیں غیر سنجیدہ لینی چاہیے جب وہ معیشت کی بہتری کا دعویٰ کر رہے تھے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی, انہوں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی, لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو آنا پڑا, اور آ کر دیکھیے وہ میکسیمم کر سکتے ہیں, وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو معیشت پہ بات کر رہے تھے, جو شاہ صاحب نے بھی سوال کیا تھا, کیا آپ کو شوکت ترین صاحب کی وہ آڈیو یاد ہے نا, جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو جو ہے پہلے وائلیٹ کیا, اس کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا, پھر اس کو وائلیٹ کیا,
اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھو تاکہ ان کو پیسے نہ ملے اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں. سو یہ خواہش کسی جو ہے وہ پاکستانی کی تو نہیں ہو سکتی, نہ کسی محب وطن کی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہے وہ کر جائے. سو ہم اپنی تمام تر پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر, ہم اپنی تمام تر جو ایک پولیٹیکل یہ کہنا چاہیے کہ جو ہماری ایک لیگیسی تھی, ہم اس کے کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. سو اس لیے یہ بات کہ پاکستان کو سب سے پہلے اکانومیکلی اسٹیبل کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جب عمران خان ہر وقت دھرنوں پہ تیار ہوگا, جب عمران خان مار کٹائی کرا رہا ہوگا, جب عمران خان جو ہے ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہوں گے, تو پھر ملک میں انویسٹر کہاں سے آئے گا, پھر ملک کے اندر اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی. سو اس لیے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پاس فرسٹ 1 2 3 کیا ہے؟ آپ عدم اعتماد کے جو ہے تحریک ٹیبل کر رہے ہیں, گورنر راج پنجاب میں لگا رہے ہیں, یا قانونی لڑائی لڑیں گے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ جی تینوں آپشنز استعمال کریں گے جی اشراق صاحب, ہم آپشن استعمال کریں گے. جی بالکل, گورنر صاحب جو ہے وہ بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں, ہم خود اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں. گورنر راج کو آپشن بھی یقیناً آئینی طور پر موجود ہے, آئین کے اندر جو ہے وہ بھی لکھا, اگر وزیر اعلیٰ کا اختیار موجود ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے تو گورنر کے پاس بھی اختیار ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر وہ گورنر راج لگایا جا سکے. اور قانونی لڑائی جو ہے وہ بھی ہمیں یقیناً لڑنی ہے. میں عدالتوں سے جا کر گزارش کرنی ہے کہ کیا فرد واحد کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اپنے اقتدار کی خواہش میں بائی دا وے ہائر کورٹس کی جو ہے وہ ججمنٹ اس کے اوپر آلریڈی موجود ہے کہ جو ہے یہ اختیار کو بالکل بلاگ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ صوبوں کی جو نمائندگی ہے اس کو صرف اس لیے کہ عمران خان کے دماغ میں خیال آ گیا وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, تو وہ اس طرح یہ بھی ممکن, یہ کوئی بھی اختیار جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا. جی نہیں, یہ کب تک آپ ٹیبل کریں گے یا کب تک گورنر راج لگ سکتا ہے؟ 2 دن میں, 1 دن میں, 1 ہفتے میں, 4 دن میں؟ کوئی ٹائم ٹیبل تو آپ نے طے کیا ہوگا نا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاہد صاحب ان کی جو ہے وہ پلاننگ کے اوپر. ابھی تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے کہ وہ کس دن کریں گے, اور ابھی میں نے فواد چودھری صاحب کو دیکھا وہ شاید جمعے اور ہفتے کو پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی بلا رہے ہیں. سو جو وہ ایکشن کریں گے اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن آئے گا. اور جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی, اسمبلی اگر انہوں نے تحلیل کر دی تو پھر تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا نا, جو آپشن بھی آپ نے یوز کرنے پہلے کرنے ہیں نا. جی ہمارے مد نظر یہ بالکل بات موجود ہے, اور اس کے اوپر آج بھی قانونی اور آئینی طور پر ہماری ایک لمبی مشاورت ہوئی ہے. اس مشاورت کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا, اور ہم پریمپٹیو میئرز کئی لینے ہیں جو بالکل ہم لیں گے, لیکن ابھی اس کے اوپر وقت کا تعین جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی, وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اچھا, اگر آپ عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو کامیابی کا یقین ہے تو پھر آپ کے جو امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے, پھر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ جی یقیناً وہی ہوں گے, لیکن دیکھیے شاہ صاحب ہمارا اس وقت جو کنسرن ہے وہ پنجاب کی جو نمائندہ اسمبلی ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. اور اس میں کامیابی ہو نہ ہو, نمبر کتنے ہیں کتنے نہ ہیں, میں ابھی اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتی. یہ ایز اپوزیشن ہمارا فرض ہے, آئینی فرض ہے کہ ہم اسمبلی کو ٹوٹنے سے روکیں, اور خاص طور پر عمران خان جیسے فاشسٹ سیاسی آمر کے جو ہے وہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک برے اس کی مووز ہیں اسمبلیاں توڑنے تک کی والی, ان کو ہم روکیں تو وہ اس کو ہم بالکل روکیں گے. اس میں کامیابی ناکامی یہ پروردگار کے ہاتھ میں. صحیح ہے. اچھا عظمت صاحبہ, مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, وہ بھی لندن میں موجود ہیں. کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس سال کے آخر میں یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں ان کی واپسی کا امکان ہے. تو کیا واقعتاً اب باپ بیٹی دونوں آ رہے ہیں دسمبر کے آخر میں؟ ظاہر ہے جی, ان کا ملک ہے اور ان کو اپنے ملک میں کسی بھی وقت وہ آ سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ, ٹائمنگ کا فیصلہ یقیناً پارٹی لیڈرشپ کرے گی. اور وہ جو ہے جیسے ہم مناسب سمجھیں گے, اور میاں صاحب کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں, وہ بالکل ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ملک کے اندر واپس آئیں گے. اور اگلے الیکشن کی کیمپین ہم کئی دفعہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ اس الیکشن کی کیمپین میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی کرنی ہے, اور انشاءاللہ وہی کریں گے. کیا یورپ کے ٹرپ پر ڈاکٹر سیٹسفائیڈ تھے؟
جی بالکل سیٹسفائیڈ تھے ہی جی. 3 سال بعد وہ ملک سے باہر انہوں نے فلائی کیا ہے, اور ظاہر ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں میرے بھائی, جن کو ملٹیپل ڈیزیزز ہوتی ہیں, ان کے لیے جو سفر ہوتا ہے وہ ایک ٹرکی چیز ہوتا ہے. سو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس سفر کو انہوں نے کامیابی سے جو ہے وہ کر لیا. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی وہ جلدی آ جائیں گے. نہیں, ابھی تو کچھ عرصہ پہلے آپ بھی تشریف لے گئی تھی لندن, ملاقات ہوئی ہوگی, کوئی تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں اس عرصے میں واپس آ سکتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹروں نے تو ظاہر بات ہے ان کو فٹ قرار دیا ہے, تبھی وہ سفر کر رہے ہیں. تو کوئی بالکل آپ کے ذہن میں یا ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی کہ جی دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں, یا کم از کم مریم صاحبہ تو آ سکتی ہے, ان کا تو صحت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جی دیکھیے بہت عرصے بعد چاچا صاحب اپنے والد صاحب سے ملی ہیں, اور اپنی فیملی سے ملی ہیں, اپنے بھائیوں سے, باقی لوگوں سے ملی ہیں. سو ان کے پاس 1 مہینہ اگر وہ رہ لیں گی تو کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. ان کو اپنے ملک میں ظاہر واپس آنا ہے. اب وہ دونوں اکٹھے آئیں گے یا وہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے, میں نے گزارش کی ہے کہ, اور میاں صاحب سے جو جتنی بھی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی وہ بہت انکلائن ہے اپنے ملک میں واپس آنے کے لیے, اپنے لوگوں میں واپس آنے کے لیے. اور اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ ہمیں آرے کام ہیں پارٹی کے کرنے کے, ان کے آنے سے پہلے ہم وہ کر رہے ہیں, ہمیں وہ کرنے ہیں. قانونی معاملات ہیں, کچھ سیاسی معاملات ہیں, اور وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی پارٹی ان کو گو ہیڈ دے وہ 1 لمحے کی تاخیر کیے بغیر پاکستان کے اندر ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک کے بعد اسمبلیاں اگر تحلیل کر دی جاتی ہیں, پی ٹی آئی اگر استعفیٰ دے دیتی ہے, تو اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہے, یا فائدہ پاکستان کو کیا ہے, یا ان سیاسی جماعتوں کا نفع نقصان کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پروگرام کے انٹرو میں جس طرح میں نے بات کی تھی کہ انتہائی اہم مرحلہ تھا آرمی چیف کے تقرر کا, وہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا. دوسرا مرحلہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ تھا, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بہت بڑے بڑے برج الٹ دے گا یہ لانگ مارچ, لیکن وہ برج نہ الٹے گئے. اب تیسرا مرحلہ اسمبلیوں والا ہے, لیکن ایک اور اس مرحلے کے پیرالل ایک خدشہ اور ایک سلسلہ ہے جس پہ شاید اس طرح نظر نہیں ہے, ان مراحل پہ زیادہ ہے, وہ ہے اکانومی. حالات بڑے پتلے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی ہے, بانڈ بھی جو ہم جاری کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں بلڈ ہو رہا ہے, اور ڈیفالٹ کا خدشہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آل ایک لمحے کو سوچ لیں کہ اگر وہ پرسنل ہو گئے ہیں, لیکن جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے تب تو وہ پرسنل نہیں تھے. لانگ مارچ سے عمران خان نے کیا یہی مقصد تھا عمران خان کا کہ اس معیشت کو تباہ کرنا اور حکومت کو کمزور کرنا؟ نہیں, معیشت کو جو فروری 2022 میں تھی یا مارچ میں تھی وہ تو یہ نہیں تھی. ڈیفالٹ کا تو کوئی اس وقت بات ہی نہیں کر رہا تھا, اپوزیشن بھی ڈیفالٹ کی بات تو نہیں کر رہی تھی. آج تو اپوزیشن حکومت کا ایک منسٹر بات کر رہا ہے. اچھا پرسنل اگر ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں اعداد و شمار سے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو اعداد و شمار ہیں حکومت کے پیش کردہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اگر جناب اسحاق ڈار صاحب قرضے ری شیڈیول کرنے کی بات کرتے ہیں, رول اوور کرنے کی بات ہوتی ہے, اگر آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 7.5 پر پہنچ چکے ہیں اور 6 جو ہے آپ کا, وہ آپ اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے $1.5 ارب آپ کے پاس ٹوٹل ہے, $1 ارب آپ نے ابھی دینا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کو ہم اعداد و شمار سے اگر جانچیں گے تو صورتحال کیا ہوگی. اب یہ صورتحال جو پیدا کرتا ہے یہ عمران خان کی پیدا کرتا تو نہیں ہے. اگر حکومت عمران خان کا اس میں شراکت داری ہے سر, سیاسی بے یقینی کس نے پیدا کر رکھی ہے؟ اسمبلی سے باہر کون بیٹھا ہوا؟ اگر سیاسی بے یقینی, عمران خان کو تو پورا کردار ہے اس میں. نہیں, سیاسی بے یقینی اگر اتنی خطرناک چیز ہے تو حکومت ختم کر دے. نہیں, حکومت کیسے ختم کرے؟ حکومت کیا اب عمران خان کے الیکشن کا عمران خان اپوزیشن یہ کیا کہتے تھے 3.5 سال تک یہ کہتے تھے تو اس وقت تو عمران خان نے نہیں مانی نا, عمران خان بھی کرا دیتے الیکشن. 3.5 سال میں عدم استحکام ہوا ہے, معیشت ڈاواڈول ہوئی ہے,
डिफॉल्ट का खतरा हुआ। 2018 वाली मईशत भाई तो नहीं है 6 का इन्होंने दिया है ना, 2018 वाले हालात तो नहीं है ना। 18 में वो आया था, जब वो गया है उसको गिनेंगे उस वक्त। 18 पर जो होगा, जब आता है वो, तो वो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, जब वो जाता है उसको गिना जाएगा। 2018 के नंबर बहुत अच्छे थे इमरान खान से, उनकी रिफ्लेक्शन अवाम पे नजर आती थी। ये जीडीपी जो 6% आया, इसकी रिफ्लेक्शन अवाम पे नजर नहीं आती, अवाम की हालत पतली हुई है। उस दौरान कोरोना आया था? कोरोना नहीं आया था। सैलाब को आप हम कह रहे हैं, सैलाब एक बहुत बड़ी आफत है, कोरोना उससे बड़ी आफत थी, आलमी आफत थी। आई डू एग्री उस गवर्नमेंट ने उसको फेस किया, उसके बाद मईशत बेहतर की, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। 6% जीडीपी क्या होती है? रिफ्लेक्शन अवाम पे तो नहीं थी ना उसकी। अवाम पे कैसे होगी? यानी 150 रुपये पेट्रोल बिक रहा हो तो रिफ्लेक्शन नहीं है, 250 पे होती है या 235 पे होती है। नहीं है, अब तो तबाही है। देखें, जब भी मुआवजा किया जाता है ना, सेब का सेब से किया जाता है, केले का केले से किया जाता है। पेट्रोल का करेंगे, बिजली का करेंगे, गैस का करेंगे, सब्जियों का करेंगे, आटे का करेंगे, घी का करेंगे, चीनी का करेंगे। सबकी कीमतें ऊपर गई हैं। इस हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। अच्छा, अब असल पॉइंट रह जाएगा ना, पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ कि मईशत नहीं संभल रही, अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है। अब उसका हल क्या है? 1971 में जब मुल्क टूट गया, वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पर हमने 40% बल्कि तकरीबन 100% हमने डीवैल्यूएशन की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? हल क्या निकाला गया कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, याया खान की गवर्नमेंट की तरह, जिसने मुल्क तोड़ दिया था, जिसने मईशत को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, लोगों का एतमाद बहाल हुआ। इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत खा शहबाज शरीफ साहब की आएगी, वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी। इमरान खान की आएगी, वो पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के जो एक एतमाद होता है, आम आदमी का एतमाद बहाल होता है, सरमायाकार का एतमाद बहाल होता है, इन्वेस्टर का और बिजनेसमैन का एतमाद बहाल होता है, आलमी इदारों का एतमाद बहाल होता है। इस वक्त हमें सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है? चीन से सऊदी अरब जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी मदद कर भी रहे हैं, वो रुक कहाँ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? सियासी बेयकीनी, पता नहीं ये कितने दिन हैं। तो उसका सियासी बेयकीनी का हल क्या है? या तो इमरान खान को, सर उसका हल ये है कि इमरान खान असेंबली में जाके बैठे, ये कबूल करें कि मुझे अदम एतमाद से हटा दिया गया, नहीं ये आप मुझे शिकस्त हुई है, बिठा दें, ये बिठा लेना। ये इमरान खान बैठे ना, क्या ये उन लोगों का वो जो 130 MLA बाहर हैं, उनके हल्के के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? ये बिठा लें, मैंने तो नहीं रोका। मुझे ये बताइए, मुझे आप यकीन करें कि पिछले 7-8 महीने में मैंने एक दफ़ा भी नहीं रोका इमरान खान को। मैं इरशाद साहब ये नहीं कह रहा आपसे, मैं इरशाद साहब मैं दलील दे रहा हूँ आपको। 123 लोग जो भाई, जिम्मेदारी मुल्क चलाने की किसके पास है? हुकूमत के पास है, हुकूमत जिम्मेदार है। वो कुछ करे नहीं, उसको राजी करे, चलो उसको बिठा दे, बिठा दे। हाँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। मैं तो अपनी वजाहत पेश कर रहा हूँ कि जनाब मैंने नहीं रोका हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। नहीं, मैं मेरी बात कह रहा सब मेरी बात समझिए। इन प्रिंसिपल ये बताइए, बात ये है कि 123 MLA को जिन लोगों ने वोट दिया वो असेंबली से बाहर बैठे हैं, उनकी इस्तीफे भी मंजूर नहीं होते। 2 असेंबलियाँ अगर तहलील हो गई तो उसके बाद देखिए क्या होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि देखें, जिम्मेदारी जिसने ली होती है उसकी, या तो वो उसको राज़ी कर लें, उसको जाके असेंबली में बिठा दें, या उसको उठा के, या उसकी मान लें पार्टी, या उसकी मान लें या मनवा लें, या मनवा लें। बिल्कुल ठीक है, या मान लें या मनवा लें। 7.5 माह में आप मनवा नहीं सके, तुम मान के देख लें, मुमकिन है मनवाने की कोशिश ही नहीं की गई है। तो ये मनवाने की कोशिश ही नहीं की गई, नहीं की गई, हुकूमत का कसूर है। मनवाने की कोशिश किस तरह की गई? इस तरह से है कि जी आज़म सवादी को उठा के अंदर कर दो, शहबाज गिल को अंदर कर दो, फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को झुका लो, इतने मुकदमे बना लो। मनवाने की कोशिश या मान जाएं खुद या उससे मनवा लें।
यही हल है। बिल्कुल और ठीक ये है। बात हम डे 1 से कह रहे हैं, और ये बात महंगाई की, बेरोज़गारी की हम मार्च से पहले भी कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं। जो बिल्कुल कर रहे हैं। तनकीद हम इमरान खान पर कर रहे थे वो अब इन पर बनती है कि इमरान खान के दौर में अगर महंगाई थी तो इमरान खान से हम यही कहते थे कि जी मसला हल करें। इमरान खान पर जब ये इल्ज़ाम हुकूमत लगाती थी, मौजूदा हुकूमत और साबका अपोजिशन लगाती थी कि इंतकाम लिया जा रहा है, तो हम कहते थे इंतकाम ना लें। वही बात आज हम भी कह रहे हैं। हुकूमत के तो तमाशे लेकिन अब इरशाद जो साहब। इशू है, जो इकानमी का इशू है, देखें इकानमी का इशू जो है वो बहुत ही सीरियस है, वो सियासत से बढ़कर है। जनाब इसहाक डार साहब ये कहकर आए थे कि बिफ्ता इस्माइल नाकाम हो गए हैं, वो नहीं संभाल सके, मैं संभाल लूँगा। अब 2 महीने तो उनको भी हो गए ना। मामलात अगर वर्स्ट हो रहे हैं, हमें ये खुशखबरी जनाब इसहाक डार साहब ने सुनाई थी कि 4 अरब डॉलर इधर से आ रहे हैं, 2 अरब डॉलर उधर से आ रहे हैं, 1 अरब डॉलर उधर से आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तो 11 अरब से 7 अरब पे आ गए ना। 17 अरब थे मई 2022 में, वो घटते घटते 11 अरब पे आ गए, तकरीबन 10 अरब पे आ गए जब जनाब इसहाक डार साहब ने संभाला है। अब वो 7 साढ़े 7 अरब डॉलर पे आ गए हैं। लास्ट 7 अरब 96 करोड़ थे, हाँ बस 7.5। ठीक है ना, अब वो हफ्ता गुजर गया है ना उसको। गुजर गया। तो ये जो सूरत हाल है, अब इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी है ना। अगर 100% जिम्मेदारी है ठीक है ना साहब, 100% अब उसका जो बुनियादी चीज़, पहले जब हम ये बात कहते थे कि सियासी अदम इस्तेकाम है, वो हुकूमत वाले नहीं मानते थे। वो कहते नहीं नहीं ये तो इशू ही नहीं है जी, आप अजीब बात कर रहे हैं, कौन सा अदम इस्तेकाम है, बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है। अब वो मान गए हैं कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, और हकीकतन ये है ही सियासी अदम इस्तेकाम का नतीजा। तो सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने की अगर यही इमरान खान के पास ही कुंजी है, तो या मान लें या मनवा लें। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू। लेकिन इरशाद साहब, मुझे उस वक्त तफरीक पड़ती है जब इमरान खान साहब आके इस कौम के मसीहा बनते हैं, निजात दहिंदा बनते हैं, कौम के दुखों का मदावा करते हैं, और उस बात से मुझे ये रंज होता है कि हुजूर आपके कंडक्ट से नज़र नहीं आता। वो सियासतदान है, सियासत कर रहे हैं, कौम का नुकसान कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों बैठे हैं? इरशाद साहब वो वैसे ही सियासतदान हैं, नवाज जैसे शरीफ साहब नवाज क्यों शरीफ बैठे हैं हैं? वैसे आसिफ ज़रदारी सियासत कर रहे हैं ना। यस, दिस इज़ द पॉइंट। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम से।